جرجا نامی شخص نے بھی خالد بن ولید کو کہا تھا، بالکل گھوڑا ایسے ساتھ اس نے آپ ملایا، اپنے گھوڑے کی گردن خالد بن ولید کے گھوڑے کے ساتھ آ کر کی اور کہا کہ میں نے یہ دیکھ سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا، تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے اور میرے دھوکہ بھی نہیں دیں گے کہ میں نے بالکل گھوڑا آپ کے برابر آ کھڑا کیا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ مجھے تلوار مار دیں، تو آزاد آدمی جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ اللہ نے آپ کے نبی پر تلوار نازل کی آسمان سے، اور وہ تلوار اللہ کے نبی نے آپ کو دی، اور پھر آپ لاکھوں کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں تو 7 لاکھوں کا لشکر جو ہے وہ ایک تلوار سے آپ بھگا دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تو خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی پاور والا ہوں، میرا خاندان بڑا عظیم ہے اور میں خود بھی بڑا بہادر ہوں، میری تلوار میں کاٹ بھی بڑی ہے۔ فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، آسمان سے تلوار نازل نہیں ہوئی۔ تو فرمایا پھر تمہیں کیوں تلوار کہتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خالد سیف من سیوف اللہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں پھر میرا کیا مقام ہوگا اسلام میں؟ تو فرمایا تو ہمارے برابر ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہی تو کمال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ پڑھ لے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی جو اگر مگر کرتے ہیں نا، ہمیں بھی رائے حق سے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جس آدمی نے ذائقہ چکھا ہی نہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ شاید را نخردہ قید دانت زموم، مولانا روم فرماتے ہو جس آدمی زندگی شاید کھادا ہی نہ ہوئے، ادھے سامنے موم پگلا کے رکھ دو یا شاید ایک طرف رکھ دو تو وہ موم کھا کے بھی کہے گا یہ بھی شاید ہے، شاید کھا کے کہے گا یہ بھی شاید ہے۔ ہاں اس کو اس لیے کہ اس کو کیا پتا ہے، جس نے شاید چکھا ہی نہیں زندگی میں، تو فرمایا وہ موم اور شاید میں فرق نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاک طعم الایمان، جو آدمی بیٹھ کر دین اسلام کے بارے میں تبصرے کرے، اللہ رسول کے بارے میں باتیں کرے اور اپنی عقل کے مطابق چاہیں کہ دین ایسے ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا، اور من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، وبمحمد رسولا، اور فرمایا میرے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، بس اسلام اسلام ہے، رب رب ہے، رب نے اپنا حبیب بھیجا ہے۔ بس جو یہ تینوں باتیں اپنا دل سے کہہ دے کہ رب رب ہے، اس نے دین بھی دیا اپنے حبیب کو اور رسول اللہ کو اپنا حبیب اور رسول بنا کر بھیجا، میرے آقا نے فرمایا ذاک طعم الایمان، فرمایا ہر شے کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ تو جو دین کے بارے میں باتیں کرے بیٹھ کر کے، نہیں دیکھیں نا لوگ یورپ یہ کہتا ہے، دیکھیں نا ہمارے دین میں یہ بات تو ہے نا، انگریز یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ انگریز فلانا یہ اعتراض کرتا ہے، انگریز فلان یہ اعتراض کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو ساری زندگی ان کو راضی رکھ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ جب تو محلے داروں کو راضی کرتا ہے، کبھی تو اسلام کی نہیں جی وہ دیکھو نا وہ بڑی سخت، دیکھے نا اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے نا، تو میں نے کہا پھر تو نرم بنا دے۔ اقبال کہتا ہے فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ اقبال کہتا ہے جو لوہے وچ بھی جناب ریشم پن آ جائے، نرم پن آ جائے، تو پھر اقبال کہتا ہے تلواراں کدے نال بنانیاں نے، تو لوہے وچ تے سختی رہنی نا، تو پھر جناب غوری میزائل بھی بننا ہے۔ جی کہو نہیں جی وہ غوری میزائل بالکل نرم ملائم ہونا چاہیے، وہ کسی کو لگنا نہیں چاہیے، تو پھر بنایا کیوں؟ اس واسطے ذائقہ جس نے اب وہ جرجا نامی سپہ سالار تھا رومیوں کا، خالد بن ولید کی اس ایک بات سے وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان بھی کیسا ہویا؟ خالد بن ولید انہوں فرمایا کہ غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، انہوں خیمے چ لے گئے، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا جی میں 2 رکعتاں، نماز دا ٹائم کوئی نہیں سی، آپ نے فرمایا جی میں 2 رکعتاں پڑھنا نے نفل، میرے اینج کر کے تو میں نقل لا کے پڑھنی۔ ہاں جی انہیں اینج پڑھیا تو انہیں کہا بس ہی ہن دسو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو شیرا تو ساڈے نال کھڑا ہو، خالد بن ولید دا دستے بازو بن ساڈی فوج دا۔ انہیں کہا نہیں اے تسی نشہ ہی ہو جو چڑھا دیتا ہے۔
بندے نو 50 سال تک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے اسلام دا نشہ ہی نہیں آیا. نشہ تو آئے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آ جاتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے اس نے کوئی نماز فرض نہیں پڑھی. ہاں اس نے کوئی فرض نماز نہیں پڑھی, جاتے ہوئے وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. اب صدیاں گزر گئی, بڑے بڑے جنہوں نے ناموس رسالت پر کام نہیں کیے ہوں گے, بڑے بڑے چلے کاٹے ہوں گے, بڑی بڑی تسبیحاں, بڑے بڑے پتنے حج کیے ہوں گے, لیکن ان کا تذکرہ کوئی نہیں. تذکرہ اسی کا ہے جس نے جاتے ہوئے حضور کی عزت پر ایسے جان دے دی. ہاں جی, تو جس آدمی نے ذائقہ نہیں چکھا وہ ہمارے بارے میں بات نہ کیا چاہے.